فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیمی زوار، اور ہم آج کل جو بک مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے اسلامی علوم کا تعارف علم الفلسفہ، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ شہید استاد مرتضیٰ مطہری، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 5. ہم سبق نمبر 7 پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے عینی اور ذہنی. عین یہ نون چھوٹی ہے اور ذال ہے نون چھوٹی ہے. لکھا ہے وجود ہستی کی ایک تقسیم یہ ہے کہ کسی شے کا وجود یا عینی ہے یا ذہنی. وجود عینی سے مراد وہی خارجی وجود ہے جو انسان کے ذہن سے جدا اور مستقل ہے، جیسے پہاڑ، دریا اور صحرا ہمارے ذہن سے باہر اور ہمارے ذہن سے علیحدہ موجود ہیں. ہمارا ذہن انہیں تصور کرے یا نہ کرے، بلکہ خود ہمارا اور ہمارے ذہن کا وجود ہو یا نہ ہو، پہاڑ، دریا اور صحرا موجود ہیں. لیکن انہی پہاڑ، دریا اور صحرا کا ایک وجود ہمارے ذہن میں بھی ہے. جب ہم ان کا تصور کرتے ہیں تو در حقیقت ہم انہیں اپنے ذہن میں وجود میں لاتے ہیں. ہمارے ذہن میں پیدا ہونے والے وجود کو ذہنی وجود کی تعبیر کہا جاتا ہے. یہاں 2 سوال پیدا ہوتے ہیں. پہلا، اشیاء کی وہ تصویریں جو ہمارے ذہن میں ابھرتی ہیں، انہیں ان اشیاء کا وجود کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اگر ذہن میں ابھرنے والی تصویروں کو وجود سمجھنا درست ہے تو پھر دیوار یا کاغذ پر نقش ہونے والی تصویروں کو بھی ایک قسم کا وجود سمجھنا چاہیے اور انہیں دیواری یا کاغذی وجود کا نام دیا جانا چاہیے. یہاں پر بھی سوالیہ نشان ہے. اگر پردہ ذہن پر ابھرنے والی تصویروں کو اشیاء کے لیے ایک قسم کا وجود سمجھیں تو دراصل یہ مجاز میم جے الف زے تو دراصل یہ مجاز ہوگا نہ کہ حقیقت، جبکہ فلسفے کو حقیقت سے سروکار ہونا چاہیے. اب دوسرے نمبر پہ ہے کہ وجود ذہنی در حقیقت صرف انسان سے مربوط ہے اور اس کے نفسیاتی مسائل سے تعلق رکھتا ہے. لہٰذا اس قسم کے مسئلے کو فلسفے کے بجائے علم نفسیات میں بیان کیا جانا چاہیے، کیونکہ فلسفیانہ مسائل کلی ہوا کرتے ہیں اور جزوی مسائل سائنس سے متعلق ہوتے ہیں. جواب اس کا لکھا ہے کہ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ کسی شے کی ذہنی تصویر اور کاغذی یا دیواری نقش میں فرق ہے. مثلا پہاڑ اور دریا کی ذہنی تصویر اور شے کے خارجی وجود کے درمیان جتنا عمیق عین میم یہ قاف عمیق اور مستحکم رابطہ ہے، اتنا گہرا تعلق اس کے کاغذی یا دیواری نقش اور اس کے خارجی وجود کے درمیان نہیں ہے. اگر ذہن میں موجود چیز صرف سادی سی تصویر ہوتی تو کبھی باعث معرفت و آگہی نہ ہوتی، جیسے کہ دیواری تصویر دیوار کو معرفت و آگاہی عطا نہیں کرتی، حالانکہ ذہنی تصویر عین معرفت و آگہی ہے. نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ ذہنی وجود کے مسئلے میں فلاسفہ یہ ثابت کر چکے ہیں کہ خارجی اشیاء سے ہماری واقفیت کا سبب یہ ہے کہ ہمارے ذہن کی یہ تصویریں عام تصویروں کی طرح کوئی معمولی تصویریں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے ذہن میں خارجی اشیاء کی ماہیت کا ایک طرح سے وجود میں آنا ہے. اور یہیں سے دوسرے سوال کا جواب بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اگرچہ ایک لحاظ سے ذہنی تصویروں کا مسئلہ انسانی نفسیات سے مربوط ہے اور اس لحاظ سے اس سے معرفت نفس کے علم میں ہی بحث ہونی چاہیے، لیکن چونکہ انسان کا ذہن واقعی طور پر وجود کو حیات نو اور نشاط ثانیہ نون شین الف گولتا
نشات اور سے الف نون یہ ہے نشات ثانیہ عطا کرتا ہے اور اس طرح وجود ہستی کو ذاتی طور سے ذہنی و عینی دونوں قسموں میں تقسیم کرنے کا باعث بنتا ہے، لہٰذا اس کی جگہ فلسفے ہی میں ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو اگلا پیراگراف ہے اس میں تھوڑی سی انک پھیلی ہوئی ہے، لیکن میں اس کو پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ جو بالکل پھیلی ہوئی ہے وہ تو میں نہیں پڑھ سکتی، جہاں سے ہے وہ ذرا سے ایک ہی لفظ شاید مٹا ہوا ہے، لکھا ہے کہ نام ہے شاید یہاں پہ کہ انہوں نے کتاب شفا کے الہیات کی ابتدا میں بطور اشارہ اور صدر المطالعین نے الہیات شفا پر اپنے تعلیقات عین لامیہ قاف الف تے تعلیقات میں صریحی طور پر تفصیل سے بیان کیا ہے کہ بعض اوقات ایک ہی مسئلہ دو اعتبار سے دو فن سے متعلق ہوتا ہے، مثلا فلسفے سے بھی ربط رکھتا ہے اور سائنس سے بھی۔ اس کے بعد اب اگلی ہیڈنگ ہے ساتھ ساتھ کہ حقیقت اور خطا۔ اب اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ذہنی وجود کے مسئلے کا اگر ایک دوسرے رخ سے مطالعہ کیا جائے تو وہ ادراکات الف دال رے الف کاف الف تے ادراکات میں حقیقت نمائی کی طاقت و صلاحیت اور اس کی اہمیت سے مربوط ہوگا، یعنی بیرونی و خارجی دنیا کے متعلق ہمارے ادراکات، احساسات اور تصورات کس حد تک واقع نما اور کاشف حقیقت ہیں۔ ایک اہم مسئلہ جو زمانہ قدیم سے فلسفے میں لکھا ہوا ہوتا ہے فے لام الف سین فے ہے، تو میں اس کو اسی طرح پڑھتی ہوں۔ فلسفے کا مرکز توجہ رہا ہے یہ ہے کہ ہم اشیاء کے بارے میں حواس یا عقل کے ذریعے جو کچھ ادراک کرتے ہیں وہ واقع اور نفس الامر سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں۔ واو الف قاف این واقع اور نفس الامر نون فے سین الف لام الف میم رے، اور یہ جو ورڈ ہے واقع اور نفس الامر یہ انورٹڈ کاما میں ہے، سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں۔ اس سوالیہ نشان آگے لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ کچھ لوگوں نے یہ فرض کیا ہے کہ ہمارے بعض حسی یا عقلی ادراکات واقع اور نفس الامر سے مطابقت رکھتے ہیں اور بعض مطابقت نہیں رکھتے۔ مطابق واقع ادراکات حقیقت کہے جاتے ہیں اور واقع کے خلاف ادراکات خطا مانے جاتے ہیں، یعنی حقیقت اور خطا مانے جاتے ہیں۔ ہم حواس کی بعض خطاؤں سے واقف بھی ہیں۔ باسرہ سامعہ، اب یہ میں ہجے کروں گی، ظاہر جو چیز مشکل ہوگی، بے الف سواد رے ہے اور اس پہ حمزہ ہے، باسرہ سامعہ، سین اس کا ہجے ہے سین الف میم عین ہے، کوما کے ساتھ اگلا ہے ذائقہ، پھر ہے لامسہ لام الف میم سین ہے، اور شامعہ شین الف میم ہے، شامعہ جائز الخطا ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے اکثر و بیشتر حسی ادراکات عین حقیقت ہیں۔ ہم رات دن، دوری اور نزدیکی، حجم کی بڑائی اور چھوٹائی، سختی اور نرمی، سردی اور گرمی کو انہی حواس کے ذریعے تشخیص دیتے ہیں اور رشک نہیں یا شک نہیں، بہرحال دیکھتے ہیں جملے میں کیا فٹ آتا ہے، اور رشک نہیں کہ ہماری یہ تشخیص عین حقیقت اور خطائے لغزش سے بری ہو۔ یہاں پہ میرے خیال شک ہوگا، یہ رے 2 دفعہ آ گیا ہے۔ اسی طرح ہماری عقل بھی جائز الخطا ہے۔ عقل کو استدلالات میں خطا و لغزش سے بچانے ہی کے لیے منطق تدوین کی گئی ہے، اور لیکن اس کے باوجود ہمارے زیادہ تر عقلی استدلالات عین حقیقت ہیں۔ مثلا جب ہماری تجارت کا دامن وسیع ہو جاتا ہے اور ہم اپنے قرضے اور مطالبات کا حساب الگ الگ لکھتے ہیں اور جمع و تفریق کرتے ہیں تو ایک قسم کا فکری و عقلی عمل انجام دیتے ہیں۔ اگر یہ کام پوری توجہ سے انجام دیں تو شک نہیں کہ ہمارے جمع و تفریق کا نتیجہ عین حقیقت ہوگا۔ لیکن یونانی سوفسطائی، سین واو فے سین تو الف حمزہ چھوٹی ہے، یونانی سوفسطائی جن کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، حقیقت و خطا
کے فرق کے منکر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو شخص جو کچھ محسوس کرے اور جس طرح فکر کرے اس کے لیے وہی حقیقت ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ہر چیز کا معیار انسان ہے۔ سوفسطائی سرے سے واقعیت ہی کے منکر ہو گئے ہیں، اور جب واقعیت ہی کا انکار کر دیا تو پھر کوئی ایسی چیز باقی نہ رہی کہ جس سے انسان کے ادراکات و محسوسات کی مطابقت حقیقت اور عدم مطابقت خطا کہی جا سکے۔ یہ لوگ سقراط کے ہم عصر ہیں، اور سقراط ہی کے زمانے میں سوفسطائیوں کا دور ختم ہوا ہے۔ سقراط، افلاطون و ارسطو نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا۔ فے واو توئے الف غین واو ریسین فروتاغورس، اور اس کے بعد ہے پیرے واو تے الف پروتا گوراس پروٹاگورس PROTAGORAS، اور اس کے علاوہ ہے اردو میں لکھا ہے گاف واو رے گاف یہ الف سین، اور انگلش میں ہے GORGIAS۔ اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ سوفسطائیوں کی 2 مشہور شخصیتیں ہیں، یہ جو ابھی 2 نام لیے ہم نے، اور ارسطو کے بعد کے ادوار میں اسکندریہ میں شکاگ یا سپتی سیست، شین کاف الف کاف، اور اگلا ہے سین پہ تے چھوٹی ہے اور سین یہ سین تے، سپتی سیست نامی گروہ پیدا ہوا۔ اس گروہ کی معروف ترین شخصیت پیرون ہے، پے یہ رے واو نون پیرون ہے۔ پھر لکھا ہے کہ شکاکین، شین کاف الف کاف یہ نون، شکاکین واقعیت کے سرے سے تو منکر نہیں ہوئے، لیکن واقعیت سے انسانی ادراکات کی مطابقت کے منکر ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اشیاء کے ادراک کے سلسلے میں انسان اپنے اندرونی حالات اور بیرونی ماحول کے زیر اثر ہر چیز کو ایک خاص زاویے سے دیکھتا ہے۔ بعض اوقات 2 اشخاص ایک ہی چیز کو 2 مختلف حالات میں یا 2 مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں تو اس چیز کے بارے میں دونوں نظریات مختلف ہوتے ہیں۔ کسی شخص کی نظر میں ایک چیز اچھی ہوتی ہے، دوسرے کی نگاہ میں وہی چیز بری ہوتی ہے۔ ایک شخص کی نگاہ میں چھوٹی تو دوسرے کی نگاہ میں بڑی دکھائی دیتی ہے۔ ایک شخص کو وہی چیز 1 معلوم دیتی ہے تو دوسرے کو 2۔ ایک شخص کو قوت لامسا، لام الف میم سین ہے، لامسا میں ایک ہوا گرم ہے تو دوسرے کی قوت لامسا میں وہی ہوا سرد ہے۔ ایک ہی ذائقہ ایک شخص کے لیے شیریں ہے تو دوسرے کے لیے تلخ۔ سوفسطائی اور شکاکین کشف واقعیت اور واقعہ نمائی کے سلسلے میں علم کی قدر و قیمت کے منکر ہو گئے ہیں۔ لکھا ہے سوفسطائیوں اور شکاکوں کے نظریات عصر جدید میں پھر سے زندہ ہوئے ہیں۔ یورپ کے اکثر فلاسفر شکاکیت کی شین کاف الف کافیت شکاکیت کی طرف رجحان رکھتے ہیں، اور بعض فلاسفر سوفسطائیوں کی طرح سے واقفیت ہی کے منکر ہیں۔ پھر لکھا ہے بارکلے، بے کاف لام بڑی اور انگلش میں ہے BARKALAY، بارکلے ایک مشہور معروف فلسفی جو اسقف بھی ہیں، الف سین قاف فے، اسقف بھی ہیں، سرے سے خارجی واقعیت کے منکر ہیں۔ اس سلسلے میں ان کے دلائل اتنے زیادہ مغالطہ آمیز ہیں کہ بعضوں کا دعویٰ ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جو ان کے دلائل کا جواب دے سکے، حالانکہ یہ سبھی جانتے ہیں کہ یہ مغالطہ ہے۔ جن لوگوں نے پروتاگوراس، پیرے واو تے الف گاف واو رے الف سین جیسے قدیم سوفسطائیوں یا برکلے جیسے جدید سوفسطائیوں اور آئیڈیالسٹوں کا جواب دینا چاہا ہے، انہوں نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا ہے جس کے ذریعے شبہات کو درک کر سکیں۔ اسلامی فلسفے کی نظر میں اس شبے کو دور کرنے کا بنیادی راستہ یہ ہے کہ ہم پہلے وجود ذہنی کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیں، صرف اسی صورت میں یہ معمہ حل ہو سکتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اسلامی فلاسفر وجود ذہنی کے سلسلے میں پہلے اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ علم و ادراک کرنے والے میں ادراک ہونے والے کے لیے ایک قسم کے وجود سے عبارت ہے۔ اس کے بعد اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے بعض دلیلیں پیش کرتے ہیں اور بعض ذہنی وجود پر ہونے والے اعتراضات اور
ان کے جواب بیان کرتے ہیں۔ یہ بحث اس انداز سے اسلامی دور کے آغاز میں موجود نہ تھی، لہٰذا یونانی دور میں بدرجہ اولا اس کا سراغ نہیں ملے گا۔ ہمارے تحقیقات کے مطابق یہ بحث اس نام سے بظاہر پہلی مرتبہ خواجہ نصیر الدین طوسی کے ذریعے فلسفہ و کلام کی کتابوں میں داخل ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس نے فلسفہ و کلام کی کتابوں میں اپنا مناسب مقام حاصل کر لیا ہے، چنانچہ صدر المطالعین اور حاج ملا ہادی سبزواری جیسے متاخرین کی کتابوں میں اسے خاصی اہمیت حاصل ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ فارابی، ابو علی سینا، حتیٰ شیخ اشراق اور اس کے پیروکاروں نے اپنی کتابوں میں وجود ذہنی کے عنوان سے کوئی باب نہیں کھولا ہے، حتیٰ یہ لفظ بھی زبان پر نہیں لائے ہیں، اور وجود ذہنی کی اصطلاح ابو علی سینا کے دور کے بعد وجود میں آئی ہے۔ البتہ فارابی و ابو علی سینا نے بعض دوسری مناسبتوں سے جو بحثیں کی ہیں، اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ ان کا بھی یہی نظریہ تھا کہ ادراک سے مراد ادراک کرنے والے میں ادراک ہونے والے کی حقیقت کی تمثیل ہے، لیکن انہوں نے اس دعوے پر نہ کوئی دلیل و برہان پیش کی ہے، نہ اسے وجود کے مسائل میں ایک مستقل مسئلے کی حیثیت سے بیان کیا ہے، اور نہ ہی اسے وجود کے تقسیمات میں ایک مستقل تقسیم مانا ہے۔ سامعین، یہاں پہ سبق نمبر 7 مکمل ہو گیا۔ حادث و قدیم، ہے الف دال سے حادث و قدیم، قاف دال یہ میم لکھا ہے۔ حادث و قدیم کا مسئلہ ان فلسفیانہ مباحث میں شمار کیا جاتا ہے جو عرصہ دراز سے مرکوز توجہ رہے ہیں۔ عرف و لغت دونوں میں حادث کا معنی نیا اور قدیم کا معنی پرانا ہے، لیکن فلسفہ و کلام کی اصطلاح میں اس مفہوم عرف عام میں رائج مفہوم سے مختلف ہے۔ ویسے فلاسفہ بھی جب حادث و قدیم کی بحث کرتے ہیں تو وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سی چیز نئی ہے اور کون سی چیز پرانی ہے، لیکن کسی چیز کے نئے اور حادث ہونے سے فلسفے کی مراد یہ ہوتی ہے کہ جو چیز اب وجود میں آئی ہے وہ اس سے پہلے معدوم تھی، یعنی پہلے نہ تھی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اب وجود میں آئی ہے۔ اسی طرح اس چیز کے قدیم اور پرانے ہونے سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز ہمیشہ سے تھی، کوئی لمحہ ایسا نہ تھا جب وہ لباس و وجود سے محروم رہی ہو۔ لہٰذا اگر ہم کسی ایسے درخت کو فرض کریں جس کی عمر اربوں سال ہو تو عرف عام میں وہ درخت پرانا اور بہت پرانا کہلائے گا، لیکن فلسفہ و کلام کی اصطلاح میں وہ درخت حادث اور نیا ہے، کیونکہ یہی درخت اربوں سال پہلے نہ تھا۔ فلاسفر حدوث و قدم کی تعریف میں کہتے ہیں، یہاں پہ بھی میرے خیال قدیم ہی لکھنا چاہ رہے ہوں گے، قدم لکھ دیا، اس کی تعریف میں کہتے ہیں کہ حدوث یہ ہے کہ کسی شے کے وجود سے پہلے اس کا عدم پایا جاتا ہو، اور قدیم یہ ہے کہ شے کے وجود سے پہلے اس کا عدم پایا جاتا ہو۔ پس حادث و موجد ہے، حادث وہ موجد ہے جس کا عدم اس کے وجود پر مقدم رہا ہو، اور قدیم وہ موجود ہے جس کے وجود پر عدم کا تقدم فرض نہ کیا جا سکتا ہو۔ حادث و قدیم کی بحث یہ ہے کہ آیا عالم کی تمام چیزیں حادث ہیں اور کوئی چیز بھی قدیم نہیں ہے، یعنی جس چیز پر نظر ڈالیں وہ پہلے نہ تھی، بعد میں وجود میں آئی ہے، یا تمام چیزیں قدیم ہیں اور کوئی چیز بھی حادث نہیں ہے، یعنی ہر چیز ہمیشہ رہی ہے، یا چیزیں حادث ہیں اور بعض چیزیں قدیم، مثلا شکلیں، صورتیں اور ظواہر حادث ہیں، لیکن مادے، موضوعات اور ناقابل مشاہدہ چیزیں قدیم ہیں۔ یہاں پر سوالیہ نشان ہے کہ موضوعات اور ناقابل مشاہدہ چیزیں قدیم ہیں، یا یہ ہے کہ افراد اور اجزاء حادث ہیں، لیکن نون واو عین یہ نون غنہ، نوعی اور کلیات قدیم ہیں، یا طبعی و مادی چیزیں حادث ہیں لیکن مجرد و مافوق مادہ چیزیں قدیم ہیں، یا صرف خدا یعنی خالق کل اور علت العلل قدیم ہے۔
اور اس کے سوا تمام چیزیں حادث ہیں۔ مختصر یہ کہ کائنات حادث ہے یا قدیم۔ اسلامی متکلمین کا نظریہ یہ ہے کہ صرف خدا قدیم ہے۔ خدا کے علاوہ جہان یا ماسوی، میم الف سین واو چھوٹی ہے، ماسوی کے نام سے جو چیزیں ہیں، چاہے وہ مادہ ہوں یا صورت، سواد واو ریتے، یا صورت، افراد ہوں یا انواع، الف نون واو الف عین، انواع اجزاء ہوں، یا کل مجرد ہوں یا مادی، سب کے سب حادث ہیں۔ لیکن اسلامی فلاسفہ کہتے ہیں کہ حدوث عالم طبیعت کا خاصہ ہے، اور عالم طبیعت سے مافوق عوالم، دوبارہ پڑھتے ہیں، عالم طبیعت سے مافوق عوالم مجرد اور قدیم ہیں۔ خود عالم طبیعت میں بھی اصول و کلیات قدیم ہیں، صرف فروع فیر واو عین، فروع اور جزیات حادث ہیں۔ لہٰذا یہ کائنات فروع فیر واو عین اور جزیات کے لحاظ سے حادث ہے، لیکن اصول و کلیات کے اعتبار سے قدیم ہے۔ کائنات کے حدوث و قدم کی بحث متکلمین اور فلاسفر کے درمیان شدید نزاع کا، نون زیر الف عین نزاع کا باعث ہوئی ہے۔ غزالی نے، جن کا عرفانی و صوفیائی ذوق ان کے کلامی ذوق پر غالب ہے، ابو علی سینا کو چند مسائل کے باعث، جن میں عالم کے قدیم ہونے کا مسئلہ بھی شامل ہے، کافر قرار دیا ہے۔ غزالی نے اپنی مشہور و معروف کتاب تحافت الفلاصہ یا نحافت الفلاصہ، تے الف فے تے، تحافت الف لام فے لام الف سین فے، تحافت الاسفہ میں فلسفیوں پر 20 اعتراضات کیے ہیں، اور اپنے خیال میں فلاسفہ کی متضاد بیانی کو فلسفیوں کی متضاد بیانی کو اجاگر کیا ہے۔ ابن رشد اندلسی نے غزالی کے اعتراضات کا جواب دیا ہے، اور اپنی کتاب کا نام تحافت المتحافت، تے ہے الف فیتے اور الف لام تے ہے الف فیتے، تحافت یا تو المتحافت ہے یا التحافت ہے، رکھا ہے۔ کتاب کا یہ نام تھا۔ لکھا ہے کہ متکلمین کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز قدیم ہو اور حادث نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رہی ہے، اور کوئی ایسا لمحہ نہ تھا جب وہ نہ رہی ہو۔ ایسی چیز کسی خالق اور علت کی بھی محتاج نہ ہوگی۔ لہٰذا اگر یہ فرض کر لیں کہ ذات حق کے سوا بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو قدیم ہیں، تو قدرتی طور پر وہ خالق سے بے نیاز بھی ہیں۔ بس خدا کی طرح وہ بھی واجب الوجود بالذات ہیں، لیکن واجب الوجود بالذات کو واحد ثابت کرنے والے دلائل و براہین ہمیں ایک سے زائد واجب الوجود کے قائل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ لہٰذا ایک سے زائد قدیم بھی نہیں ہو سکتا، اس کے سوا جو کچھ ہے حادث ہے۔ پس یہ کائنات چاہے مجرد ہو یا مادی اصول ہوں یا فروع انواع ہوں یا افراد، کل ہو یا جز، مادہ ہو یا صورت، ظاہر ہو یا باطن، بہر صورت حادث ہے۔ فلسفیوں نے متکلمین کو دندان شکن جواب دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے تمام اشتباہات کا سبب ایک چیز ہے، اور وہ یہ کہ آپ لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اگر کسی چیز کا وجود ازلی و دائمی ہو تو پھر وہ یقیناً علت سے بے نیاز ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کسی شے کے لیے علت کی محتاجی یا بے نیازی خود اس شے کی ذات سے مربوط ہے کہ وہ واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود، اس کے حدوث و قدیم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر حاشیے میں لکھا ہے کہ فلسفیوں نے اس بات کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ کسی شے کے لیے علت کی احتیاج کا معیار امکان ہے نہ حدوث۔ اس سلسلے میں تفصیلی معلومات کے لیے شہید مرتضیٰ مطہری کی کتاب الگرایش مادیگری کا مطالعہ کیجیے۔ پھر لکھا ہے، ہم واپس آ گئے وہیں پہ جہاں سے ہم حاشیے میں گئے تھے۔ لکھا ہے کہ واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود، اس کے حدوث و
قدیم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مثلا سورج کی شعاعیں سورج کی دین ہیں، یہ شعاع سورج سے علیحدہ مستقل طور پر موجود نہیں ہو سکتی، اس کا وجود سورج سے وابستہ ہے اور اسی کے زیر اثر ہے۔ اب ہم چاہے یہ فرض کریں کہ ایک وقت تھا جب یہ شعاعیں موجود نہ تھیں، یا یہ فرض کریں کہ سورج بھی ہمیشہ تھا اور اس کی کرنیں بھی ہمیشہ اس کے ہمراہ تھیں۔ اگر یہ فرض کر لیں کہ سورج کی کرنیں ہمیشہ سے سورج کے ہمراہ تھیں، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ کرنیں سورج سے بے نیاز ہیں۔ فلسفیوں کا دعویٰ ہے کہ کائنات کو خدا سے وہی نسبت ہے جو شعاع کو سورج سے ہے، فرق بس اتنا ہے کہ سورج کو اپنا نور اور اپنے کام کا کوئی علم نہیں ہے، وہ اپنے کام علم و ارادے سے انجام نہیں دیتا، لیکن خدا اپنی ذات اور اپنے کام سے باخبر ہے۔ اسلام کے اصل مصادر میں کچھ ایسی تعبیریں بھی ملتی ہیں جہاں خدا سے کائنات کی نسبت کو سورج سے شعاع کی نسبت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، سورہ نور آیت نمبر 35۔ مفسروں نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ خدا آسمانوں اور زمینوں کو نور عطا کرنے والا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آسمان و زمین کا وجود الہی شعاع ہے۔ فلسفیوں کے پاس عالم کے قدیم ہونے پر خود عالم کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس دعوے پر ان کے اصرار کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا فیاض علی الاطلاق اور قدیم الاحسان ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کے فیض اور احسان کو محدود منقطع فرض کریں، اور دوسرے لفظوں میں الہی فلاسفر ایک قسم کی برہان لمی، بے رے ہے الف نون برہان لام میم چھوٹی ہے لمی کے ذریعے، یعنی خدا کے وجود اور اس کے صفات کو صاد فعل تے صفات کو مقدمہ قرار دے کر عالم کے قدیم ہونے کے قائل ہوئے ہیں۔ عام طور سے منکرین خدا عالم کے قدیم ہونے کی بحث چھیڑتے ہیں، لیکن الہی فلاسفر کہتے ہیں کہ تم جس چیز کو انکار خدا کی دلیل بتاتے ہو، ہماری نگاہ میں وہ خدا کے وجود کا لازمہ ہے، اور اس کے علاوہ تمہاری نظر میں عالم کا قدیم ہونا ایک مفروضہ ہے، لیکن ہمارے نظریے کے مطابق وہ مسلم الثبوت حقیقت ہے۔ تو یہاں پر اب اسی سبق کو پڑھتے ہوئے ابھی ایک اور ہیڈنگ آ گئی ہے کہ ثابت اور متغیر۔ اس کے کچھ صفحات ابھی اس نشست میں پڑھ لیتے ہیں اور کچھ صفحات پھر ہم بعد میں پڑھ لیں گے اگلی نشست میں۔ ثابت اور متغیر لکھا ہے، فلسفیانہ مباحث میں ایک بحث ثابت اور متغیر کی ہے۔ یہ بحث حادث اور قدیم کی بحث سے قربت رکھتی ہے۔ تغیر یعنی تبدیلی اور ثبات یعنی یکسانیت۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ہم ہر آن دنیا میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ خود ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہر وقت ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتے رہتے ہیں۔ کتنے دور پورے کر چکے ہیں اور کتنے دور طے کرنے ابھی باقی ہیں۔ یہ سلسلہ ہماری موت تک اسی طرح جاری رہے گا۔ یہی صورتحال زمین، دریا، پہاڑ، درخت، جانور، منظومہ شمسی، ستاروں اور کہکشاؤں کی بھی ہے۔ کیا یہ تبدیلیاں صرف ظاہری ہیں اور اس کا تعلق کائنات کے اغراض اور شکل و صورت سے ہے، یا یہ تبدیلی گہری اور بنیادی تبدیلی ہے اور دنیا میں کوئی بھی چیز ثابت و استوار نہیں ہے؟ سوالیہ نشان ہے یہاں پر۔ علاوہ ازیں دنیا میں رونما ہونے والی یہ تبدیلیاں فوری اور ناگہانی ہیں یا تدریجی و زمانی؟ پھر لکھا ہے کہ یہ مسئلہ بھی بڑا پرانا مسئلہ ہے اور قدیم یونان میں بھی یہ بحث رہی ہے۔ لکھا ہے نام یہاں پہ لکھا ہے ویفر ویقر واو دال یہ قاف رے الف تو یہ سین، جنہیں ایٹمی نظریے کا بابا آدم کہا جاتا ہے اور وہ ہنسمکھ فلسفی کے نام سے بھی مشہور ہیں، مدعی تھے کہ یہ تمام تبدیلیاں اور تغیرات سطحی ہیں کیونکہ وجود طبیعت کی بنیاد ایٹمی ذرات ہیں جو ازلی و ابدی ہیں اور وہ ایک ہی حال پہ باقی ہیں۔ ان میں کسی قسم کی تبدیلی رونما نہیں ہوتی ہے۔ یہ تبدیلیاں جو ہمیں نظر آتی ہیں ویسی ہی ہیں جیسی تبدیلیاں سنگریزوں کے ڈھیر میں نظر آتی ہیں جو ایک جگہ سے
ایک جگہ پر جمع ہو کر مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں، لیکن خود ان کی حقیقت و ماہیت میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ یہ وہی نظریہ ہے کہ جو مشینی نظریے کے نام سے مشہور ہے، اور یہ ایک قسم کا میکینکی فلسفہ ہے۔ لیکن ہرقلیتوس، ہاں یہاں پہ نام صاف لکھا ہوا ہے، ہے رے قاف لام یہ توئے واو سین، نامی یونانی فلسفی اس نظریے کے برخلاف مدعی ہے کہ کوئی چیز بھی 2 لمحات میں ایک حالت پر نہیں رہتی ہے۔ یہ جملہ انہی کا ہے کہ ایک ہی دریا میں 2 مرتبہ قدم نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ دوسرے لمحے میں نہ انسان وہ انسان رہ جاتا ہے اور نہ دریا وہی دریا، دونوں بدل جاتے ہیں۔ اور یہ فلسفہ صرف اس لحاظ سے دیم قراتیس فلسفے کے مقابل قرار پایا ہے، یہ وہی نام ہے دال یہ میم قاف رے الف تو یہ سین، جو اس سے پہلے ہمیں پڑھنے میں دقت ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، کیونکہ اردو میں لکھے ہوئے ہیں تو اور جڑے ہوئے کچھ تھوڑا سا انک ایسی جڑی ہوئی ہے، آپ لوگوں کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا، میری اتنی زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ فلسفے کے مد مقابل قرار پایا ہے کہ ہرقلیتوس ہر چیز کو دگرگوں اور تبدیل ہوتے سمجھتا ہے، اس کی نگاہ میں کوئی چیز بھی ثابت و برقرار نہیں ہے، لیکن میکینکی ہونے کی کے لحاظ سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی یہ فلسفہ بھی دنیا میں کی نہیں ہے۔ دنیا، اب یہ یہاں پہ ورڈ لکھا ہے میم یہ کاف چھوٹی ہے اور نہیں ہے، اس کے بعد لکھا ہے ارسطو کے فلسفے نے تو مان لیا ہے کہ طبیعت کے تمام اجزاء بدلتے رہتے ہیں، اس سلسلے میں سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ تبدیلیاں تدریجی و زمانی ہیں یا فوری و یکبارگی، یہاں اسے تامل ہے۔ اس فلسفے میں تدریجی تبدیلی کو حرکت اور ناگہانی تبدیلی کو کون و فساد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی ناگہانی طور پر وجود میں آنے کو کون اور اچانک فنا ہو جانے کو فساد کہتے ہیں۔ چونکہ ارسطو اور اس کے پیروکاروں کے خیال میں کائنات کی تمام بنیادی تبدیلیاں خاص کر جوہروں میں واقع ہونے والے تغیرات ناگہانی ہیں، لہٰذا وہ لوگ اس کائنات کو جہاں کون و فساد کے نام سے یاد کرتے ہیں، دوبارہ اس لائن کو پڑھتی ہوں، چونکہ ارسطو اور ان کے پیروکاروں کے خیال میں کائنات کی تمام بنیادی تبدیلیاں خاص کر جوہروں میں واقع ہونے والے تغیرات ناگہانی ہیں، لہٰذا وہ لوگ اس کائنات کو جہان کون و فساد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہاں تبدیلیاں ناگہانی ہیں، یعنی آن واحد میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، اس ایک لمحے کے علاوہ دیگر لمحات میں ثبات برقرار رہتا ہے، لہٰذا اگر ہم ان تبدیلیوں کو ناگہانی مان لیں تو چونکہ یہ تبدیلیاں آن واحد میں واقع ہوتی ہیں، اس آن کے سوا دیگر لمحات یعنی زمان میم الف نون زمان میں ثابت رہتی ہیں۔ اس قسم کا تغیر و ثبات دونوں نسبی و اضافی، یہ ان بریکٹ میں لکھا ہے انورٹیڈ کاما میں کہ نون سین بے چھوٹی ہے و اضافی الف زوئے الف فے چھوٹی ہوگا، لہٰذا اگر تغیر و تبدل حرکت کے عنوان سے ہو تو مطلق تبدیلی ہے، میم تو لام قاف تبدیلی ہے، اور لیکن اگر یہ تغیر کون و فساد کے طور پر ہو اور ناگہانی ہو تو وہ تغیر نسبی ہے۔ یہاں پر ہم پیج نمبر 64 پہ میرے خیال سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کیونکہ 32 منٹس ہو گئے۔ اس سے آگے جہاں سے چھوڑا ہے پہلے یہ تھوڑے سے 2-4 لائنیں بھی بتا کے پھر اگلی نشست میں انشاءاللہ آخری ہمارا نشست ہوگی، پارٹ ہوگی، پھر ہم پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔